الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وقال اللہ تبارک وتعالی وامرت لاعدل بینکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام گزشتہ جمعے سے 11 اگست سے ہم نے 3 ہفتوں پر ایک مہم کا آغاز کیا ہے۔ بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام اس کا عنوان ہے۔ کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی اور آئندہ بھی آتی رہیں گی۔ بنیادی طور پر ہمارا تجزیہ یہ ہے، اس ملک کو ہم نے مملکت خداداد پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا، اور آج ہم بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اور مسائل ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، اور ان کے ظاہری اسباب بہت ہیں، لیکن اصل سبب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدے کیے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے نام پر اس مملکت کو ہم نے حاصل کیا، ان وعدوں کی ہم نے تکمیل نہیں کی۔ کلمہ اوپر تھا پہلے، اور برادریاں، زبانیں، مسلک نیچے تھے، تو اسی کو پر رہنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کلمے کے تقاضوں پر عمل درآمد یعنی شریعت کے نفاذ کی طرف پیش رفت نہ ہوئی، تو تعصبات اوپر آئے، اور 1971 میں ملک کے 2 حصے بھی ہو گئے۔ اگر اس کلمے کی طرف اور اس کے تقاضوں کی طرف پیش قدمی نہ ہو تو مسائل بڑھ سکتے ہیں، کم نہ ہوں گے۔ اس مملکت کا معاملہ علیحدہ ہے بقیہ 56-57 مسلم ممالک سے۔ ہمارا معاملہ وہی ہے کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں 2 ارب کم و بیش کلمہ گو مسلمان ہیں، تو یہ مختلف ہیں بقیہ 5-6 ارب سے کم و بیش، اس سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بقیہ 56 ممالک یا 57 مسلم ممالک سے ہم اس لیے علیحدہ ہیں کہ ہم نے مملکت کا نام رکھا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہم نے طے کیا تھا کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، مگر ہم نے کیا کیا ہم سب کو معلوم ہے۔ اسی سبق کی دہرائی مستقل مختلف پیرایوں میں ہم کراتے ہیں۔ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شد و مت کے ساتھ اسی بات کو قوم کے سامنے رکھتے تھے، ہم بھی اسی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 ہفتوں پر مشتمل مہم ہے، 11 اگست سے لے کر 3 سپٹمبر تک انشاءاللہ، اور اس کے دوران میں خطابات جمعہ اور دیگر جو بھی سرگرمیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور آتی رہیں گی۔ ہماری گزارش ہے کہ اس میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، اور اس خیر کے کام میں اس بات کو آگے بڑھانے، قوم کو اصل کی طرف لوٹنے کی طرف لانے، رجوع الی اللہ کی دعوت دینے، توبہ کی طرف اور اجتماعی توبہ کی طرف دعوت دینے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اب اس مہم کا نام جو ہم نے رکھا وہ ہے بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام۔ پاکستان کے استحکام کی بات نہیں ہو رہی، پارٹی بھی بن گئی ہے، لیکن مسئلہ اب تو پاکستان کی بقا کا ہے، اور بنا اگر اسلام کے نام پر تھا، لیا اگر ہم نے اسلام کے نام پر تھا، لیا اور بنایا تھا نظریے کی بنیاد پر، تو نظریے کی طرف لوٹنا ہی اس کی بقا کا ضامن ہوگا، اس کے سوا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں۔ اب نفاذ عدل اسلام یہ مستقل ایک کلام ہے، مستقل ایک موضوع ہے، گاہے بگاہے اس کا شد و مت کے ساتھ ذکر آتا رہتا ہے۔ آج کچھ میں کوشش کروں گا کہ اس عدل کے معنی کو اور اس کے مختلف پہلوؤں کو مختصراً گفتگو میں لایا جائے۔ آئندہ جمعہ کراچی میں ہوگا، پھر اس کے جو اور تقاضے ہیں نفاذ کے تعلق سے، اجتماعی سطح پر اس کے حوالے سے محنت کا معاملہ، اغلب یہ ہے کہ وہ گفتگو پھر کراچی میں ہو جائے گی انشاءاللہ خطاب جمعہ میں، اور ہمارا خطاب جمعہ آپ تک پہنچ بھی جاتا ہے، ہماری تنظیم کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور فورمز پر بھی وہ دستیاب کر دیا جاتا ہے۔ جہاں تک عدل کی بات ہے، عدل ہی کے ساتھ ایک اور لفظ قرآن کریم میں قسط استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ تو قرآن کریم میں استعمال ہوئے اور تقریباً سنونمز ہیں، تقریباً ہم معنی ہیں۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ اس کا ایک سادہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ افراط اور تفریط سے بچنا، توازن پر رہنا، اور یہ کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیا جانا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ کسی فرد کے تعلق سے بدون افراط و تفریط، نہ افراط ہو نہ تفریط، ایکسٹریمز کا معاملہ نہ ہو، جس کا وہ مستحق ہے وہ حق اس کو دے دیا جائے، یہ فرد کے تعلق سے ہے۔
تو نہ افراد و تفرید کا معاملہ ہو، ایکسٹریمز کا معاملہ نہ ہو، متناسب معاملہ ہو، اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دیا جائے، اسے عدل کہا جاتا ہے۔ اس میں تفصیل آگے ذکر آ جائے گا کچھ مثالوں سے بھی انشاءاللہ تعالی۔ اسی عدل کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے قسط کا قرآن حکیم میں، اس پر بھی ایک دو آیات آگے ذکر کر دی جائیں گی۔ البتہ عام طور پر ہم ایک ترجمہ کرتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں انصاف کا۔ وہ لفظ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر اس کا مفہوم بنتا ہے نصف کر دینا، آدھا کر دینا۔ تو عدل کا معنی آدھا کر دینا نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کے چار بیٹے ہیں مثال کے طور پر، ایک 20 برس کا ہے، ایک 15 برس کا ہے، ایک 10 برس کا اور ایک 8 برس کا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ 20 برس والے اور 8 برس والے دونوں کی ضروریات ایک جیسی ہوں گی؟ کہ نہیں 20 برس والے کو بھی 1000 روپے پاکٹ منی دی جائے اور 8 برس والے کو بھی؟ تو یہ عدل نہیں ہے۔ یہ نصف کر دینا، برابر برابر کر دینا، یہ عدل کا معنی اس جگہ نہیں ہے۔ ہاں کہیں کہیں ہوگا، مثال کے طور پر حقوق کی بات کی جائے، شہری حقوق کی بات کی جائے، قانونی حقوق کی بات کی جائے، تو وہ سب کے لیے برابر ہوں گے۔ یہ نہیں کہ عوام تو سڑکوں پر بیچاری چالان بھگتتی رہے اور بڑی بڑی مچھلیاں ہاتھ بھی نہ آئیں جی، اور ایک بندہ 10 برس کی عمر سے عدالت کے چکر لگائے اور 50 برس کا بھی ہو جائے اور اس کا مسئلہ حل نہ ہو، اور بعض وہ ہائی اپس ہوں کہ جن کے لیے استثناء موجود ہو، تو یہ عدل نہیں ہے۔ کچھ معاملات میں شہری حقوق کہہ لیں، قانونی حقوق کہہ لیں، ان معاملات میں سب کے حقوق کیا ہوں گے؟ بالکل برابر ہوں گے، تو کہیں اس معنی میں برابر کا معاملہ آئے گا۔ لیکن عدل کا مطلب ہمیشہ نصف یا برابر نہیں، بلکہ ایک مفہوم ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہو اس کو دے دیا جائے، اور ایک مفہوم ہے کہ افراط اور تفریط سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ جو پہلی بات ہے کہ افراط اور تفریط سے بچنا، یہ اتنا پیارا جملہ ہے، اور عدل اتنا گہرا مفاہیم پر مبنی لفظ ہے کہ امت مسلمہ کو قرآن پاک کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143، تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط درمیان کو بھی کہتے ہیں، بہترین کو بھی کہتے ہیں، اور معتدل کو بھی کہتے ہیں۔ یہود کسی ایک انتہا پر نکل گئے، معاذ اللہ پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کر ڈالیں، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک جسارت کر ڈالی۔ نصارہ دوسری انتہا پر چلے گئے، محبت کے غلو میں اتنا آگے گئے کہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہ دونوں انتہائیں منع ہیں، اس کے اعتدال پر شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طریقے پر معیشت کے معاملات میں دیکھیں، دنیا دو نظاموں سے واقف ہے، جو ایک پریویلنگ ہے وہ کیپٹلسٹ اکانومی ہے، اور اس کیپٹلسٹ کے رد پہ سوشلزم آ گیا تھا۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ان کے درمیان کی راہ ہے جو وہی ہمیں عطا کرتی ہے کہ فرد کی ملکیت کی بھی گنجائش شریعت عطا کرتی ہے، مگر فرد کو مادر پیدر آزادی نہیں دی گئی، چیک اینڈ بیلنسز لگائے گئے۔ اس کو آپ توازن کہہ لیں، اس کا آپ بیلنس کہہ لیں، اسی کا نام عدل ہے۔ تو عدل کا ایک مفہوم متناسب معاملہ ہونا، افراط و تفریط کا معاملہ نہ ہونا، انتہاؤں کا معاملہ نہ ہونا، معتدل راہ پر رہنا، یہ ایک اپنی جگہ مضمون ہے۔ اور شریعت محمدی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی، پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، پچھلی پیغمبروں کی تعلیمات تو محفوظ بھی نہیں ہیں، تو اب جو شریعت ہمارے پاس موجود ہے وہ سراسر عدل پر مبنی ہے۔ اور وہ کس کی عطا کردہ ہے؟ العدل کس کا صفاتی نام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ایک اور انداز سے دیکھیں، یہ نقطہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کے درس کے ذیل میں صراط مستقیم کے ذیل میں بیان کرتے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں صراط مستقیم کی، جو قرآن کے ذریعے عطا ہوا اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا ہوا، اور صاحب قرآن علیہ السلام کو یہ آیت بھی عطا کی گئی سورہ مائدہ کے شروع میں حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ یہ دین کی تکمیل کا معاملہ اجتماعی معاملات زندگی میں راہ صواب، صاد سے صحیح راہ اور توازن والی راہ عطا کرنے کا بھی تکمیل کا معاملہ۔ ایک رعایا اور حکمراں، ان کے درمیان عدل کہاں سے آئے گا؟ توازن کہاں سے آئے گا؟ اگر عقل انسانی پر چھوڑ دیں تو سارے حقوق رعایا لینا چاہے گی، وہ حکمرانوں کو بیچ ڈالیں گے، اور اگر سارے اختیار حکمرانوں کو دے دیں وہ عوام کو بیچ ڈالیں گے، جیسے کہ اکثر نظر آ رہا ہے۔ اس کی مانو جس نے عوام کو بھی پیدا کیا اور حاکم کو بھی پیدا کیا، تو عدل آئے گا۔ مرد اور عورت میں توازن، دنیا دھکے کھا رہی اور کبھی ایک انتہا پر کبھی دوسرے انتہا پر، او بھائی اس کی مانو نا جس نے عورت کو بھی پیدا کیا، جس نے مرد کو بھی پیدا کیا۔ آجر اور اجیر، امپلائر اور امپلائی میں کہاں توازن آئے گا؟
اگر سارے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو رائٹس دے دیں، وہ ظاہری بات ہے ملازمین کو ٹکا دینے کو تیار نہ ہو، اور ساری ٹریڈ یونینز کو سارے اختیار دے دیں، وہ ساری فیکٹریاں بیچ کر کھا جائیں گے۔ اس کی مانو جس نے امپلائر کو بھی پیدا کیا اور امپلائی کو بھی پیدا کیا۔ تو یہ عدل اجتماعی معاملات میں، عوام اور حکمرانوں کے درمیان، یہ عدل عورت اور مرد کے درمیان، یہ عدل آجیر اور اجیر کے درمیان، یہ بڑے سینسیٹیو اور گھمبیر مسائل ہیں، اور یہاں تکمیل دین سے اللہ تعالیٰ نے وہ توازن عطا کیا جو خالق ہے عوام کا بھی، حکمراں کا بھی، مرد کا بھی، عورت کا بھی، آجر کا بھی اور اجیر کا بھی۔ تو اگر اس عدل کو امت کے اعتبار سے کھولیں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اعتبار سے کھولیں، تو افراط اور تفریط کے دھکوں سے بچا کر راہ ثواب اور توازن کی راہ اور جسٹس کی راہ، بیلنس کی راہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت عطا کرتی ہے۔ تو ہم جب اگر کہہ رہے ہیں نفاذ عدل اسلام، تو اس سے مراد صرف کسی ایک گوشے میں عدل کی بات نہیں، یہ آل انکلوسیو معاملہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور وہاں سے عدل نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ اچھا، اگلی بات، اس عدل کے تعلق سے ایک بڑی سادہ تعریف یہ کی گئی ہے جو اشارتاً بات آ گئی، وضع الشیء فی محلہ، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا، جو بھی شے ہو اس کے مقام پر رکھنا۔ اگر خالق کائنات کے ساتھ بندہ معاملہ کر رہا ہے تو خالق کو خالق کی حیثیت میں رکھ کر مانے اور اس کی مانے، یہ نہیں کہ خالق کو معاذ اللہ مخلوق پر قیاس کر کے اس کے ساتھ کمزوریاں وابستہ کری، شرک کا رویہ ہو جائے گا۔ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے، مگر وہ بندے ہیں۔ نصارہ نے گڑبڑ کیا کی، خدا کا درجہ دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، معاذ اللہ، یہ گڑبڑ ہے۔ تو وضع الشیء فی محلی، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ یہ خالق کے ساتھ معاملات میں بھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ اللہ کو اپنا معبود حقیقی ماننا، اللہ ہی پر توکل کرنا، اللہ کو حاکم حقیقی ماننا، اللہ کو نفع نقصان کا اختیار رکھنے، کل اختیار رکھنے والا ماننا، اللہ ہی کو اپنا محبوب اور مطلوب اصلی بنانا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کے ساتھ عدل کا معاملہ۔ مخلوق کو مخلوق کی سطح پر رکھنا، خالق کا درجہ نہ رکھنا، وہ توقع جو خالق سے ہونی چاہیے معاذ اللہ مخلوق سے نہ ہو۔ کڑوی سی بات ہے، پہلے بھی ذکر کی جا چکی، بزنس کمیونٹی کے بعض لوگ ہیں اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے عورت کو دکھاتے ہیں، اور کس انداز سے دکھاتے ہیں؟ شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ تو کیا اس بات پر یقین ہے کہ عورت کو دکھائیں گے تو پروڈکٹ بکے گا؟ تو اللہ کی در ہے پھر، کس رزاقیت اللہ کی اس پر اعتماد رہا پھر؟ تو بھائی ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا۔ اسی طرح مخلوق خدا کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے جس کا جو مقام بنتا ہے اس کو دینا، اسی طرح جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دینا۔ تو عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا۔ عدل کی ضد بھی سمجھ میں آ جائے تو بات آسان ہوگی۔ بھائی صبح کی روشنی کی اہمیت سمجھ کسے آئے گی؟ جس کو رات کی تاریکی کا تجربہ ہوا ہو۔ شدید گرمی کے بعد جس کو ٹھنڈے پانی کا گلاس ملتا ہے اس کو اس کی قدر معلوم ہوگی۔ تو کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء باضدادھا، اشیاء کو ان کی ضد اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم عدل کی ضد ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ عدل کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیا مطلب؟ بندہ مخلوق میں سے کسی کو خالق کے برابر کر دے معاذ اللہ، یا خالق کے ساتھ مخلوق کی طرح کی کمزوری وابستہ کر دے کہ اللہ ڈائریکٹ تو نہیں سنتا، مٹھی گرم ہوگی تو اللہ سنے گا۔ یہ تو مخلوق کا مسئلہ ہے نا، چپراسی کا ہاتھ گرم کیے بغیر اندر فائل نہیں جاتی اکثر مقامات پر، یہ مخلوق کا معاملہ ہے۔ خالق کا معاملہ تو ایسے نہیں کہ اس کے لیے کسی کو درمیان میں لانے کی ضرورت پیش آئے۔ تو وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹانا ظلم ہے، اور یہ ظلم عدل کی ضد ہے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ تو جب کسی کو کسی مقام سے اس کے اصل مقام سے ہٹایا جائے یہ ظلم ہے، جب کسی شے کو اس کے اصل مقام پر رکھا جائے یہ عدل ہے۔ علم دلچسپی کے لیے قرآن حکیم میں کم و بیش کو 26 مقامات پر عدل کا ذکر آیا ہے، کم و بیش مختلف پیرایوں میں آیا ہے اور مختلف معاملات کے ذیل میں آیا۔ کبھی اگر ایک سے زائد بیویاں، میکسیمم 4 کی گنجائش، تو ان کے درمیان بھی عدل کی بات کی جاتی ہے۔ کبھی لکھت پڑھت کا معاملہ ہو قرض کا، تو گواہ بنانے
اور کتابت کی تعلیم دی گئی. یہ لکھنا پڑھنا بھی قرض کے معاملے کا عدل کے ساتھ ہوگا. کبھی یہاں ذکر کیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ جب فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کیا کرو. ان تحکموا بالعدل، لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کیا کرو. کبھی اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتا ہے قائما بالقسط. قسط کا لفظ بھی ہم معنی کے طور پر آتا ہے. آل عمران کی آیت نمبر 18 اللہ قسط کا قائم کرنے والا ہے. کبھی اللہ یوں فرماتا ہے، ہر جمعے میں ہم سنتے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90. کبھی اللہ اپنے پیغمبروں کا انقلابی مشن بیان فرماتا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو بھیجا، انہیں کتابیں عطا فرمائی، انہیں موضوعات عطا فرمائے، شریعت کی ترازو عطا کی، میزان جس میں فیصلہ ہو جائے کس کا کیا حق بنتا ہے، کس کا کیا فرض بنتا ہے. یہ کتابیں کیوں دی گئیں، یہ شریعت کیوں دی گئی، یہ شریعت کی میزان کیوں دی گئی؟ اس سے کہ بس پڑھ لیا جائے، چھاپ دیا جائے، کورسز کرا دیے جائیں، سرٹیفیکیشن ہو جائے، لائبریریز کو سجا دیا جائے، بہت زبردست آئی ٹی کی ریسورسز استعمال کر کے اس کو امپارٹ کر دیا جائے. بالکل صحیح، یہ سب بھی کرنے والا کام ہے. علم دین کا سیکھنا سکھانا بھی لازم ہے، اس کو مرتب کرنا بھی ضروری ہے، اس کو امپارٹ کرنا بھی ضروری ہے، اس کی نشر و اشاعت بھی لازم ہے. لیکن نہیں، صرف پڑھنا پڑھانا نہیں، صرف کتاب کا پہنچا دینا نہیں، کتاب کا پڑھا دینا نہیں، کتاب کا ڈیلیور کر دینا نہیں، شریعت سنا دینا نہیں. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر عدل پر قائم ہو جائے. یہ پیغمبروں کا انقلابی مشن ہے. اور جب پیغمبروں کے انقلابی مشن کی بات آ رہی ہے، بلکہ عجیب بات ہے، تفصیل کا تو موقع نہیں، اس قیام قسط کے لیے نظام اجتماعی میں عدل کا قیام ہو جائے، جسٹس کا قیام ہو جائے، بندوں کو بندوں کے حقوق ملیں، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا جائے، ہر فرد اپنے دائرے میں رہ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، ہر ایک اپنی، مجھے اجازت دیجیے گا، ہر ادارہ اپنی اوقات میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے. اس سب کے لیے اللہ فرماتا ہم نے پیغمبروں کو بھیجا. اور اس قسط کے قیام کے لیے یہ ٹھنڈے پیٹوں معاملہ ہونے والا نہیں، یہ کول ماحول میں بیٹھ کر معاملہ ہونے والی نہیں. فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی عطا کیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں جنگ کی صلاحیت ہے. اگر عدل کی بات کریں تو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانا، اس مقصد کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو اللہ کہتا ہم نے لوہا بھی پیدا کیا جس میں جنگ کی صلاحیت موجود ہے. بعض ظالم ہوتے نا، پوری قوم کو بیچ کھانے کو تیار ہوتے ہیں، فروغ کر دیتے ہیں، ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوا کرتے ہیں جن کی پاسداری ان کا مطلوب اول ہوا کرتی ہے، اور وہ جو فیصلے کرے وہی عدل قرار پاتا ہے، وہی جسٹس قرار پاتا ہے. ایسے ظالم و جابروں کو اگر وہ باز نہیں آتے اور عدل میں رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کا قلا قما کرنے کے لیے، تاکہ مخلوق خدا کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لایا جائے، اللہ تعالیٰ جنگ کا بھی حکم دیتا ہے. یہ انقلابی انداز سے قرآن اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہلوایا گیا. یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. صرف عدل کے وعظ نہ کروں، خوبصورت میٹھی میٹھی باتیں نہ کروں، اچھے اچھے لیکچرز نہ دوں، قائم کر کے دکھاؤں. آگے 2-3 مثالیں ذکر کر دی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو اللہ کی بھی شان قائما بالقسط، قسط کا قائم کرنے والا. اللہ اپنی شان سورہ رحمان میں بیان فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اس کائنات کو اللہ نے قسط پر پیدا کیا، اس میں ترازو رکھ دی ہے. تم بھی معاملات کے اندر اس ترازو کے تقاضوں پر عمل کرنا، ڈنڈی نہ مارنا ترازو میں، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، عدل کے تقاضے پورے کرنا. اور یہ جا بجا اللہ کی شان، اللہ کا فرمان، اللہ کے پیغمبروں کا مشن، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن. اور اب اللہ ایمان والوں سے فرماتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں بھی ذکر ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں بھی تذکرہ ہے. الفاظ کم و بیش ایک جیسے، ذرا سی ترتیب کا فرق ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو قسط کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. ایمان والوں قسط کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنتے ہوئے.
اور دوسرے مقام پر فرمایا مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قسط یعنی عدل کی گواہی دینے والے بن کر۔ آج یہ اس امت سے تقاضا ہے جو آج ظلم و ستم کی چکی میں پستی ہے، جس کے ساتھ اجتماعی سطح پر دنیا میں بھی ظلم ہوتا ہے اور اپنے ملکوں میں بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو بھگت رہے ہوتے ہیں، اس امت کو کھڑا کیا گیا تھا قسط کو قائم کرنے کے لیے، عدل کے نفاذ کے قائم کرنے کے لیے۔ یہ تو چند مقامات قرآنی کا حاصل میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہا کہ عدل کو کس کس انداز سے خالق کائنات اپنے کلام میں اہمیت دیتا ہے اور کس کس انداز سے اس کو مختلف پیرایوں میں بیان فرما کر امت کی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عدل کرنے والے، اور یہ عموم کا معاملہ ہے، کچھ مثالیں آج یہ پھر آئندہ کے خطاب جمعہ میں آئیں گی، ایک دو مثالیں بھی عرض بھی کروں گا انشاءاللہ۔ یہ عدل کا معاملہ عموم کا، یہ جو جمعے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کی تلاوت کی جاتی، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، تو یہ عموم کا معاملہ ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں جو جس کیپیسٹی میں جہاں ہے، وہ ان تمام معاملات میں عدل کا رویہ اختیار کرے۔ یہ جینرک ہے، یہ صرف حکمرانوں سے متعلق نہیں، چند اتھارٹیٹو پوزیشنز رکھنے والوں سے نہیں، ان سے ہے اور قدرے زیادہ بھی ہے، مگر یہ آپ سے اور مجھ سے بھی ہے۔ ایک باپ سے بھی اس کا تقاضا ہے، ایک استاد سے بھی اس کا تقاضا ہے، ایک رشتہ دار سے بھی اس کا تقاضا ہے، ایک بڑے سے بھی اس کا تقاضا ہے، ایک چھوٹے سے بھی اس کا تقاضا ہے، ایک امیر سے بھی اس کا تقاضا ہے، ایک خطیب سے بھی اس کا تقاضا ہے، ایک مینٹور سے بھی اس کا تقاضا ہے، گنتے چلے جائیے۔ ہم جس پوزیشنز کے اندر ہیں وہاں کچھ لوگوں کے حقوق ہم سے متعلق ہے جو ہمارے فرائض ہیں، تو کچھ جگہ یہ معاملات آتے ہیں، کچھ جگہ یہ حقوق آتے ہیں، کچھ جگہ فیصلے کرنا ہوتے ہیں۔ فیصلے عدالت بھی کرتی ہے، حکمراں بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ والے بھی کرتے ہیں، نیب والے بھی کرتے ہیں، الیکشن کمیشن والے بھی کرتے ہیں، عدالت کے ججز بھی کرتے ہیں، میں اور آپ بھی کرتے ہیں۔ تو جو جس پوزیشن میں ہے وہ افراد و تفریط سے بچے اور عدل کے تقاضا پورا کرے، فیصلے خدا کو حاضر ناظر جان کر کرے، کل اللہ کو جواب دینا ہے، اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دینے کی کوشش کرے۔ یہ جینرک ہے، یہ عمومی ہے، یہ سب سے متعلق۔ اس پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل کرنے والے قیامت کے دن رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ عدل کرنے والے قیامت کے دن رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ویسے یاد رکھیے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، خیر ہی خیر ہے، البتہ اس کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ۔ بہرحال یہاں ذکر ہے کہ عدل کرنے والے قیامت کے دن رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ فرمایا کہ جو فیصلوں میں اور معاملات میں اور اپنے متعلقین کے اعتبار سے عدل کرتے تھے، جو فیصلوں میں، معاملات میں اور اپنے متعلقین کے حوالے سے عدل کا لحاظ رکھتے تھے، عدل کرتے تھے، یہ کل رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اسی طرح حضور کی معروف حدیث صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں 7 افراد کا، 7 کیٹیگریز آف پیپل، 7 قسم کے افراد کا حضور نے ذکر فرمایا۔ یہ 7 قسم کے افراد قیامت کے دن اللہ کے مراد اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا کون ہوگا؟ امام عادل، عدل کرنے والا حکمراں۔ اور 7 باتیں اس میں مشکل آئی ہیں۔ جوانی کے عالم میں اللہ کی بندگی کرنے والا، تنہائی میں اللہ کے خوف سے جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، صدقہ ایسے دے کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو، دل جس کا مسجد میں اٹکا رہتا ہو، اور وہ کہ جس کو ایک خوبصورت اور خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور اللہ کا خوف اس پر غالب آ گیا اور وہ رک گیا اور بچ گیا۔ بہرحال، اور وہ 2 افراد جن کی محبت صرف اللہ کی خاطر ہو، جڑے ملیں تو اللہ کی محبت پر، جدا بھی ہوں تو اللہ ہی کی محبت پر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو۔ یہ تقریباً 7 باتیں ہو گئیں۔ آسان بات نہیں، مجمع میں آنسو بہانا آسان ہے، تنہائی میں رونا مشکل ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ اور ہماری نیکیوں کا اظہار نہ ہو، کچھ تو ہو جاتی ہیں، فرائض تو ہیں، لیکن بڑا پوشیدہ رکھنا آسان کام نہیں آج کل کے دور میں، جبکہ پوشیدہ معاملات بھی آج سارے پبلک ہو جاتے ہیں۔ اسمارٹ فون سب بتا رہے ہیں،
وہ کہا کسی نے آج کسی کا کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے تو اس کا اسمارٹ فون لے لو بس. کیا خیال ہے جی؟ پہلے کریکٹر سرٹیفکیٹ اسکول سے لیا کرتے تھے نا, اب وہ کہتے اسمارٹ فون آ جائے, فورنسک ہوگا, سب کچھ کریکٹر نکل کر آ جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور جو غلطیاں اللہ تعالیٰ پردے میں رکھ کر معاف فرما دے. بہرحال پہلا کون ہے؟ امام عادل, حکمراں ہو اور عدل کرنے والا. آسان کام نہیں ہے. تو جنت کو آسانی سے ملے گی اللہ کی, آن لائن آرڈر پہ ملے گی, بیڈ روم میں بیٹھے بیٹھے ملے گی. اللہ اکبر. تو عدل کرنے والوں کے لیے یہ بشارتیں بھی قیامت کے دن کے تعلق سے حضور نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. 2-4 واقعہ بس, اتنا ہی وقت ہے. باقی کس کس سطح کا عدل, اگر وقت ہوا تو پھر وہ آئندہ جمعے کراچی کی خطاب جمعہ میں ہو جائے گا. قانونی سطح کا عدل, عدالتی امور میں عدل, اپنی ذات کے ساتھ عدل, اپنے متعلقین کے ساتھ عدل, اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل, معاشی سطح کا عدل, معاشرتی سطح کا عدل, عائلی زندگی فیملی لائف, بالخصوص جب کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں, عدل, اولاد میں عدل. اللہ اکبر. اسی طرح کمزور طبقات کے ساتھ عدل, اور عجیب لگے گا آپ کو, بڑا ہے تو چھوٹے کے ساتھ عدل, چھوٹا ہے تو بڑے کے ساتھ عدل, حکمراں ہے تو رعایا کے ساتھ عدل, گنتے چلے جائیے. اور عدل اس معنی میں بھی کہ معیار ایک ہو, یعنی کہ اپنے لیے ہم وکیل بنتے رہیں, اپنی 100 غلطیوں کے لیے بھی 1000 بہانے پیش کریں, اور دوسروں کے لیے کیا بن جائیں؟ جج بن جائیں. ذرا موقع نہ دیں فوراً فیصلہ دے دیں. ادھر معاملات پر کلام کرتے ہوئے, کامنٹس دیتے ہوئے بھی عدل کا معاملہ, یہ اپنی جگہ پر. آئیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں 2-3 باتیں دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. آغاز وحی سے بہت پہلے کی بات, مشہور واقعہ آپ کے علم حلف الفضول کا واقعہ. یہ کس حوالے سے تھا؟ کچھ لوگ جو معاشرے میں کمزور طبقات, یا باہر سے کوئی آئے جس کو کسی قبیلے کی پروٹیکشن حاصل نہیں, تو اس کی تو زندگی جیرن ہو جاتی تھی, اس کا تو حق مارا جاتا تھا, ظلم و زیادتی ہو جایا کرتی تھی. تو بعض افراد نے مل کر یہ معاہدہ کیا, اللہ کے رسول علیہ السلام اس میں موجود رہے. یہ تو آغاز وحی سے پہلے کی بات ہے. بعد میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آغاز وحی کے بہت بعد کی بات ہے. آج بھی اگر حلف الفضول جیسا کوئی معاہدہ ہو, جہاں کمزور طبقات, مظلوم طبقات کی داد رسی کے لیے کچھ لوگ جمع ہو کر محنت کرنا چاہیں اور مجھے دعوت دی جائے, تو آج بھی ایسے معاہدے میں شریک ہوں گا. اسی طریقے پر مشہور واقعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں, ایک منافق اور ایک یہودی کا مقدمہ پیش ہو گیا. سورہ نساء میں اس کے تعلق سے رہنمائی بھی عطا ہو گئی. اللہ کا رسول نے جب شواہد سامنے آ گئے, یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. یہ نہیں کہ یہ تو کافر ہے, یہ نہیں کہ یہود تو اسلام کے ماننے والوں کے سب سے بڑے دشمن ہے, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 کے مطابق نہیں, عدل کے مطابق حق اس کا تھا. رسول اللہ علیہ السلام نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. خیبر کی فتح ہو گئی 7 ہجری, ہم جانتے ہیں, اور اس بات پر اتفاق ہوا جو فصل ملے گی آدھی مسلمانوں کو وہ دیں گے اور آدھی یہود کی ہوگی. لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے وصولی کے لیے. فصل تیار, فصل کاٹ لی گئی, 2 حصے ہوئے. تو یہ نہیں کہ بس یہ میرا حصہ میں لے کے جا رہا ہوں, یہ ہمارا حصہ مسلمانوں کا نہیں. یہ 2 حصے کرنے کے بعد آدھا آدھا یہود کو آپشن دیا, جو حصہ چاہو لے لو. وہ ادھر ہی گڑ گئے یہود. یہ عدل ان لوگوں کا, یہ عدل کے جو زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے, یہ عدل محمد مصطفیٰ کے غلام نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ. یہ خیبر کے تعلق سے. اگلا واقعہ تو بہت معروف ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی, بڑے خاندان سے تھی, بڑے چہیتے صحابی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سفارش کروائی گئی. سفارش پہنچی تو رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. رسول اللہ کی مسکراہٹوں کا ذکر تو بہت آتا ہے, کوئی شک نہیں, یہ ذکر بھی ملتا ہے سب سے مسکراتا چہرہ رسول اللہ کا تھا, کوئی شک نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی تو بتاؤ, جب اللہ کا حکم ٹوٹا تو سب سے بڑھ کر غصہ کس کو آتا؟ اللہ کے رسول کو. آج نہیں آ رہا امت کو. دین کی تعلیمات کا مذاق, دین کے احکامات کا مذاق, دین کے واضح احکامات کے خلاف قانون سازیاں, ظلم و ستم, چہروں کا رنگ بدل نہیں رہا. تو اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا, سرخ ہو گیا غصے کے مارے. اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو تم سے پچھلی قوم اس لیے برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا ظلم کرتا تو چھوڑ دیا کرتے تھے, جیسے آج بھی. میں تو بار بار عرض کر رہا ہوں, ٹریفک پولیس والے لاہور میں بھی چالان کرتے ہیں, کراچی میں تو آج کل 1 درجن کھڑے ہوتے ہیں ایک موٹر سائیکل والے کو پکڑنے کے لیے. بڑے فارغ لگ رہے ہو,
500 روپے کا چالان. اور 50 کروڑ سے اوپر والے وہ بھی پکڑے نہیں جا رہے, 50 کروڑ سے نیچے والے وہ بھی پکڑ میں نہیں آ رہے, اور کھربوں کی کرپشن کرنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا آخر؟ 500 تو گریبان چاک کر کے بھی نکالیں گے, پھاڑ کر بھی لڑ رہے ہیں, پولیس کے اہلکار لڑ رہے ہیں اور عوام بھی لڑ رہی ہے اس سے. اسی طریقے پر پیٹرول بڑھا دیا, ڈالر اوپر چلا گیا, بجلی بڑھا دی, کیا کرے آدمی؟ اور ادھر سینکڑوں اور ہزاروں لیٹر جو ہے وہ بڑے ہائی افس کو, وہ فورسز کے لوگ ہوں, وہ عدالت کے ججز ہوں, وہ بیوروکریسی کے لوگ ہوں, سینکڑوں کے حساب سے اور ہزاروں کے حساب سے پیٹرول بھی لیٹر مل رہا ہے ان کو, اور ان کے جناب بجلی بھی فری مل رہی ہے. بڑے بڑے ہاؤسز ہمارے, ان کے جو کچن کے خرچے ہیں وہ کروڑ کے اربوں میں, اور عوام کو آٹا بھی شاید نہیں ملتا, بیچاری لائن میں لگ کے مر جاتی ہے. ظلم ہے سارا. تم سے بچنے ہلاک اس لیے ہلاک ہوئے, چھوٹے نے جرم کیا اس کو سزا دیتے, بڑے نے جرم کیا اس کو چھوڑ دیا کرتے. بالفرض محال اگر میری لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بالفرض محال اس نے بھی اگر عمل کیا ہوتا, بالفرض اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دیتا. تو باتیں نہیں کی, عدل قائم کرے دکھایا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے. مجھے بتائیے کہ اگر نفاذ عدل اسلام کا یہ مطلب ہے کہ ظالموں کو پکڑو, مظلوموں کی داد رسی کرو, حقدار کو اس کا حق دو, مجرموں کو سزائیں دو, تو اس سے پاکستان کیا پوری دنیا کے مسائل حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ دعوت ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بعض واقعات حضور کی زندگی کے بعد کے ہیں, وہ پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ. تو یہ مہم مستقل ہماری انشاءاللہ جاری رہے گی. اسی سبق کی ہم دعوت دے رہے ہیں, اسی بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, عدل اسلام کی طرف, نفاذ اسلام کی طرف لوٹنے کا معاملہ. اس کے سوا ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. باتیں بہت ہے. ایک واقعہ جو پیش آگے آیا ہے, ظاہری بات ہے اس پر ہمیں بھی افسوس ہے اور فکر مندی کا معاملہ ہے. اور یہ جو کچھ بھی جڑاوالا میں ہوا ہے عیسائی برادری کی املاک کے ساتھ اور ان کے چرچز کو جلانے کا معاملہ, ظاہری بات ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. کسی بے قصور کو سزا دینا اور کسی کی املاک کو بلا وجہ جلانا, کوئی اس سے اتفاق نہیں کرتا, یہ بھی عدل کے منافی ہے. اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس دین اسلام حقوق عطا کرتا اقلیتوں کو. آپ دیکھیے نا, وہ خیبر کے یہودیوں نے کیا کہا جی, خیبر کے یہود نے کیا کہا, یہ فیصلہ عدل کا تم لوگوں کا, اسی کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں بدترین ادوار گزرے, مگر کئی کچھ مقامات پر وہاں کی غیر مسلم اقلیت نے ریوولٹ نہیں کیا, آزاد ہونے کی بات نہیں کی. ان کو پتا تھا کہ جتنے حقوق ان مسلمانوں سے ملنے ہمارے اپنوں سے نہیں ملیں گے. تو تعلیمات اپنی جگہ پر ہیں غیر مسلموں کے بارے میں, اقلیتوں کے بارے میں. اگر وہ ایک اسلامی ریاست میں رہیں گے اور اس کی اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کریں گے, تو ان کی جان, مال, آبرو, عقیدہ, گھر, عبادت گاہ, اس کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی. ہاں, ان کو پبلک میں اپنے نظریات کے پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, سیدھی سی بات. لیکن ان کی جان ہے, مال ہے, آبرو ہے, عقیدہ ہے, گھر ہے اور ان کی عبادت گاہ ہے, اس کی حفاظت اسلامی ریاست. اور اس کے اگینسٹ اسلام تو قائم نہیں ہے نا, وہ جزیہ دیں گے, اور جزیہ گالی نہیں ہے, وہ ٹیکس ہوگا جس کے اگینسٹ ان کو پروٹیکشن دی جائے گی. اور پاکستان کے آئین میں بھی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے. یہ بات اپنی جگہ ایک اہم معاملہ. دوسرا اہم معاملہ کیا ہے, ہم دنیا میں رو رہے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی, اور اللہ معاف رکھے ہمارے مملکت خدا داد میں کام ہو قرآن حکیم کی بے حرمتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا معاملہ. تو بتائیے پوری دنیا میں کس منہ سے بات کریں گے ہم؟ اگر یہ کام کسی نے کیا ہے تو اس مجرم کو سزا ملنی چاہیے. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے. 295C ہمارے قانون میں, آئین میں موجود ہے, اور اس کے تحت اس طرح کی گستاخیوں پر سزائیں موجود ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے پچھلی تمام حکومتیں, تمام کے تمام, کوئی سیریس نہیں, ایک بھی سزا کا نفاذ آج تک نہیں ہوا ان گستاخوں کے بارے میں. ماضی کی فگر مجھے پتا ہے 1250 سے زیادہ کیسز تھے, غلط بھی تھے مگر مجرم بھی تھے, ان میں ایک کو سزا نہیں ہوئی. جب تک یہ سزا کا نفاذ نہیں کریں گے تو بعض وہ لوگ جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور جذبات میں آ کے کچھ بھی کر جاتے ہیں, اور وہ کسی کا آلہ کار بھی بن سکتے ہیں. پھر ایسے واقعات ہمیں دیکھنا پڑیں گے. تو حکومت کو چاہیے جو واقعتاً گستاخی کے مرتکب ہیں ان کو عدل اعلان سزا دی جائے. ایک ہفتے دکھا دیں 100 چینلز کے اوپر, پھر بتائیے کوئی اس طرح کا واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہ حکومت کو اس انداز سے بھی. اور دوسری طرف اگر گرجا گھر جلائے گئے ہیں, املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے, ایسے شر پسندوں کو بھی جو واقعتاً مجرم ہیں ان کو بھی سزا دینی چاہیے. اس کی گنجائش
نہیں نکلتی کہ جو چاہے اٹھے کسی کے گھر کو جلا دے, عبادت گاہ کو جلا دے, یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو حکمرانوں کو اپنا کام کرنا ہے, اور گستاخ اگر واقعتاً وہ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں تو ان کی سزا کا نفاذ ہونا چاہیے, تاکہ یہ جذبات مسلمانوں کی وہ بھی نہ بھڑکیں. اور اگر کسی شرپسند نے کسی کے گھر کو بلا وجہ جلایا, چرچ کو جلایا ہے, ان کو ثابت کرے جرم, ان کو بھی سزا دی جانی چاہیے. سزا کے نفاذ کے بغیر یہ جان مال آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی. یہ بھی نفاذ عدل اسلام کا تقاضا ہے. اسلام اگر سزاؤں کا بھی ذکر کرتا ہے, 12 ہم نے بات کی ہے, وہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت رہے اور معاشرے انتشار کا شکار نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں ہمارے ذمہ داران کو ہدایت دے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.